بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے قریب ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا ہے جو بڑی برکت والا ہے۔ حق تعالی جل شانہ اس میں تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اپنی رحمت خاصہ نازل فرماتے ہیں۔ یہ اس مہینے کی خصوصیت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنی رحمت خاصہ روزے داروں پر نازل فرماتے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالی تمہاری خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں اور تمہاری دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ اور ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں۔ تنافس سے مراد اعمال کے اندر حرص ہے، اعمال کے اندر مقابلہ ہے۔ دین کے معاملے میں مقابلہ کرنا چاہیے، ایک دوسرے سے آگے بڑھیں، ایک دوسرے سے آگے نکلیں۔ اس لیے فرمایا کہ رمضان المبارک میں اللہ سبحانہ و تعالی تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں اور ملائکہ سے فخر کے ساتھ یہ بات فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے اعمال میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، پس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنی نیکی دکھلاؤ۔ ارشاد فرمایا، بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان فرمائی۔ طبرانی شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان شریف کے فضائل خود بیان فرمائے کہ رحمت والا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مقدس میں اپنے بندوں پر خصوصی طور پر توجہ فرماتے ہیں اور روزے دار کی خطاؤں کو اللہ پاک معاف فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ روزے دار کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ کتنا بابرکت اور عظمت والا مہینہ ہے، اس لیے فرمایا تم اپنے اعمال اللہ تعالیٰ کو دکھایا کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ کر ملائکہ سے فرماتے ہیں، دیکھو میرے بندے مجھے راضی کرنے کے لیے کس قدر اعمال کر رہے ہیں۔ اور فرشتوں کو یہ اس لیے دکھایا جاتا ہے، سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو فرمایا تھا میں انسانیت کو پیدا کر رہا ہوں، آدم علیہ السلام کی اولاد کو پیدا کر رہا ہوں، تو فرشتوں نے کہا تھا کہ یہ زمین میں فتنے فسادات پھیلائیں گے، آپ کی نافرمانی کریں گے۔ فرشتوں نے اس وقت یہ بات کہی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے اعمال فرشتوں کو دکھاتے ہیں اور فرماتے ہیں، دیکھو یہ میرے وہی بندے ہیں جن کے بارے میں تم کہہ رہے تھے یہ فساد پھیلائیں گے، یہ مجھے راضی رکھنے کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں، مجھے خوش کرنے کے لیے بھوک برداشت کر رہے ہیں، مجھے خوش کرنے کے لیے پیاس کو برداشت کر رہے ہیں۔ اس لیے فرمایا فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ فخر کرتے ہیں اور تمہارے اعمال ان کو دکھاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا بد نصیب ہے وہ انسان جو اس بابرکت مہینے میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہ جائے۔ بہرحال اس میں اعمال کی کوشش کرنی چاہیے۔ غیر رمضان میں جو اعمال ہیں رمضان میں کچھ اضافہ کرنا چاہیے۔ صدقات خیرات غیر رمضان میں جو کرتے ہو وہ رمضان میں کچھ اور اس کو بڑھانا چاہیے۔ اللہ پاک کی رحمت اور بخشش کا مہینہ ہے، اس لیے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، رمضان المبارک میں آپ کی سخاوت
غیر رمضان سے کئی گنا بڑھ جاتی تھی، کیونکہ آپ اعمال خود بھی کرتے تھے اور لوگوں کو بھی شوق دلاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔ ویڈیو پسند آنے پر ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، پاس دیے گئے بیل بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں۔